ایک ایسی دولت جس کی تمنا ہر دل میں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ایسا طریقہ مل جائے جس سے انسان کی عزت بڑھے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنے اور اس کے لیے نہ کوئی نقصان ہو نہ پریشانی، تو ہر شخص وہی راستہ اپنائے گا، ہے نا؟ اسی لیے لوگ اپنی مخالفت برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ فطری ہے کہ انسان اپنی عزت میں کمی گوارا نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ کی برائی کرے، آپ کو بدنام کرے، تو یہ تکلیف دینا قدرتی ہے، اور یہی تو وہ مقام ہے جہاں اسلام نے آ کر عزت کی حفاظت کا پرچم بلند کیا۔ اسلام نے غیبت کو حرام کیوں قرار دیا؟ کیونکہ جب آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو آپ دراصل اس کی عزت کو مجروح کرتے ہیں، اور عزت ایسی چیز ہے جسے شریعت نے قیمتی قرار دیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ ایسا ہو جہاں ہر انسان کی عزت محفوظ ہو، اس کی شخصیت محفوظ ہو، اس کی آبرو کسی کے تنز، غیبت یا تہمت کا نشانہ نہ بنے۔ تواضع عاجزی کا غلط مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری مخالفت کرے، ہمیں ذلیل کرے اور ہمیں کچھ فرق ہی نہ پڑے تو یہی تواضع ہے۔ نہیں، یہ تواضع نہیں، یہ بے حسی ہے۔ انسان اگر عزت چاہتا ہے تو یہ اس کی فطرت ہے، فطرت سے انکار عاجزی نہیں بن سکتا۔ ایک شخص کا واقعہ سنیے۔ وہ کسی علاقے سے واپس آیا اور کہنے لگا، شکر ہے کہ وہاں میری عزت ہی نہیں تھی، ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ جس کے پاس عزت نہیں ہوتی، اس کے غلط عمل پر بھی کوئی ردعمل نہیں ہوتا، لیکن جس کی عزت ہو، اس سے ذرا سی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ اسی لیے عزتدار انسان چھوٹی بات کو بھی دل پر لیتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عزت کی قدر ہوتی ہے۔ وہ انسان جو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، در حقیقت اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں۔ وہ اگر اپنی بے عزت پر خوش ہو تو سمجھ لو کہ اس نے عزت کو کبھی پایا ہی نہیں۔ اسلام میں عزت کی قدر کیسی ہے؟ کسی پر الزام لگانا آسان ہے، لیکن اسلام کہتا ہے، اگر تم کسی پر زنا کا الزام لگاؤ تو 4 گواہ لاؤ۔ نہیں لا سکتے تو پھر اسی کوڑے تمہیں لگیں گے، کیونکہ تم نے اس کی عزت پامال کی ہے۔ چاہے وہ گناہ واقعی ہو بھی گیا ہو، لیکن جب تک ثابت نہ ہو، تمہیں اجازت نہیں کہ اسے معاشرے میں رسوا کرو، اس لیے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ لوگ تو تاحیات تنے دیتے رہتے ہیں۔ آج کا معاشرہ کیسا بن چکا ہے؟ ہم نے عزتوں کی حفاظت کے بجائے ان کو اچھالنے کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ آپ ایک ویڈیو بنائیں تربوز کے فائدوں پر یا شہد کے خالص ہونے کی پہچان پر تو شاید چند لوگ دیکھیں، لیکن اگر آپ کسی کی عزت کو نشانہ بنائیں، کسی کی کمزوری کو دکھائیں، تو وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ اب خیر سے زیادہ شر میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ حالانکہ عزت کی حفاظت کرنا، کسی کی پردہ پوشی کرنا، یہ وہ اخلاقی خوبیوں ہیں جو معاشرے کو جنت بناتی ہیں۔ خلاصہ، عزت، مال، اختیار، یہ سب انسان کی فطری خواہشیں ہیں، اور شریعت نے ان خواہشوں کو غلط نہیں کہا، بلکہ ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ عزت کو پامال کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، محض گناہ نہیں بلکہ انسانیت کی توہین ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خیر ہو، امن ہو اور تعلقات میں اخلاص ہو، تو ہمیں دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر چلنا ہوگا۔